نہ کہیں سے دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں پیغام رمضان۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے الوداع رمضان کے حوالے سے۔ وہ تمام عشرے جس کے اندر رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ کی طرف بڑھنے لگے، ہم تمام عشرے نکل گئے اور ہم غفلت کے اندر ہی رہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا اور اس کے بعد رمضان ملا۔ آئیے اس نبی سے محبت کا اظہار ہم انہی اشعاروں کے ساتھ کریں گے کہ جو عشق نبی کے جلوے کو، جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پر سایہ کرتے ہیں۔ جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پر بلایا کرتے ہیں۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی جانب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں۔ اے دولت عرفاں کے منگتو، اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت ہی پیارا انداز ہے، مذہبی اسکالر ہے علامہ عبدالقدیر صاحب، جو آج کی اس بزم میں ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اور رب کائنات کا شکر ہے، توفیق ہے کہ روزوں کی توفیق عطا فرمائی، نماز تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ کریم میری اور آپ کی پورے امت مسلمہ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، ہمارے ایک اور ثناء ننھے ثناء حافظ ہیں ماشاءاللہ، حافظ محمد فریز صاحب ہماری اس بزم میں آج مہمان ہیں، تو میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ فریز صاحب، کیا حمد و باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے؟ کیا بات ہے جی، بالکل آغاز کیجئے اس پروگرام کا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی گئے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. ماشاء اللہ رمضان کا مہینہ آیا اور بس جانے کی طرف رواں دواں ہے. کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان کے اندر نہیں ہے اور یوں یہ سفر چلتا رہے گا رمضان آتا رہے گا. تو میں ان حوالے سے بھی آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ جو روزے نہیں رکھ سکتے جو اس میں بزرگ بھی ہیں اور اس میں کچھ مریض بھی ہے تو کیا اس کا فدیہ دیا جائے گا یا ان کو روزے لوٹانے پڑیں گے؟ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بھائی آپ نے بہت ہی اچھا آج عنوان منتخب فرمایا ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور یقیناً جس وقت ہم یہاں اس رمضان کی اس عشرے کے اندر ان ساعتوں کے اندر موجود ہیں یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے ایک بہت ہی درد اور کرب کی کیفیت ہے کہ ہم جس طرح سے اس رمضان کو رخصت کر رہے ہیں کاش ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کو اللہ نے بخشنے کا اعلان فرما دیا ہے. کاش ہم ان نصیب و محروم لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جائیں جن سے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بھی راضی نہیں ہوتا. سب سے پہلی میری دعا ہے رمضان کے آنے پہ جس طرح کی کیفیات خوشی کے حوالے سے ہوتی ہیں یقیناً اس کے جاتے ہوئے غم بھی اتنا ہی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال کتنے لوگوں کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا تھا اس سال بہت کو نصیب نہیں ہوا ہوگا. ہم بڑے ہی خوش نصیب لوگوں کہ رب کائنات نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان کا انعام نصیب عطا فرمایا ہے. نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم زندہ رہیں نہ رہیں اور اگلے سال یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بار بار رمضان عطا فرمائے. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں یا ایسی بیماری کے جس کی وجہ سے ان کے لیے مستقل طور پر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نہ ہی قضا کرنا ممکن ہوتا ہے. ایک تو بیماری وہ جو وقتی ہوتی ہے ہماری زندگی میں جس کے بعد انسان صحت یاب ہو جاتا ہے اور قضا کرنا ممکن ہو جاتا ہے تو فدیہ اس کے لیے نہیں ہے. فدیہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو مستقل طور پر لانگ ٹائم کے لیے اسے معلوم ہے کہ آئندہ میں روزے رکھنے کا اہل نہیں ہو سکوں گا یا بیماری ایسی ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسے ریکور ہونا ناممکن ہے. شوگر کے مسائل ہیں اس طرح کی بہت ساری کمزوریاں ہیں نقاہت ہیں جسمانی اعضاء کی کمزوریاں ہیں تو اس کے لیے شریعت مطہرہ کے ہر احکام کا اتنا بہترین اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق احکام اس کے اوپر نافذ فرماتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. رب کائنات نے جب کبھی احکام الہی کی بات فرمائی ہے تو وہاں رخصت والوں کا ذکر ضرور فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کسی عذر شرعی کی وجہ سے اس احکام کے اہل نہیں ہو سکتے رب کائنات نے اس کی تفسیر کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے. تو اب دیکھیے ہمارا دین انسانیت سے کتنا قریب ہے انسان کے مزاج سے کتنا قریب ہے. خالق کائنات سے زیادہ اس انسان کے مسائل کو نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر یہ وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے ان اوقات
رات میں یا اس کے بعد روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے تو وہ فدیہ دیں گے. ہر ایک روزے کا ایک فدیہ ہوتا ہے اور فدیے کی جو رقم ہے یا جو اس کی مقدار ہے کم از کم 2 وقت ایک مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلا دے. مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 وقت کسی بھی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک روزے کا فدیہ شمار کیا جاتا ہے. اب اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ کم از کم وہ رقم خیرات کر دے اور کسی غریب کے حوالے وہ کر دے. وہ چاہے تو 60 مسکینوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ بٹھا کر 2 وقت کا کھانا کھلا دے, 1 وقت کا کھانا کھلا دے, وہ 30 روزے کا فدیہ ہو جائے گا. تو بعض لوگ ٹوٹل 30 روزے کا فدیہ بھی دینا چاہتے ہوں گے تو وہ ایک روزے کے حساب سے وہ طے کر لیں کہ ایک روزے کے فدیے کے طور پر 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلانے میں کتنا پیسہ صرف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 200 روپے خرچ ہوتے ہیں تو وہ 200 روپے کے حساب سے وہ ٹوٹل کر لیں. اس طریقے سے ان کے 30 روزے کا فدیہ ہو جائے گا. لیکن اس نیت کے ساتھ وہ فدیہ دیں گے کہ اگر اللہ نے کبھی ان کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی لوٹائی روزہ رکھنے کے حوالے سے تو پھر ان پر قضا بھی کرنا لازم ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے خوشیوں کا, پیار کا, محبت کا اور وہ تمام چیزوں کا پیغام لے کر آیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اور جس طریقے سے آپ صبح اگر سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد افطار کی طرف بیٹھتے ہیں, سب چیز کی اجازت ہوتی ہے. پانی پیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نہیں, اور اس کی جو اللہ کی فرمانی کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں انعام کی صورت میں ملتی. تو رمضان جو ہمارا یہ گزر رہا ہے, جا رہا ہے, رخصت ہو رہا ہے, تو کیا انسان کی کیفیت ہونی چاہیے اور کس طریقے سے اس رمضان کو رخصت کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ سلیم بھائی کہ ہم جیسے کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر رب تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا دے کہ میں نے سب بندوں کو بخش دیا سوائے ایک بندے کو, تو عمر کے خوف کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کہیں وہ بندہ میں ہی نہ ہوں جس کو اللہ نے بخشنے کا اعلان نہیں فرمایا ہے. تو اس طریقے سے اپنے اندر کی کیفیات کو ڈیولپ کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو لہٰذا امید بھی اچھی لگانی چاہیے رب تعالیٰ سے. دیکھیے خوف اور امید دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان والے کی نشانی ہے. تو لہٰذا رمضان کے جاتے ہوئے جیسے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ عید کے موقع پر بھی وہ غمگین ہوا کرتے تھے اس وجہ سے کہ کہیں میری نمازیں میرے روزے میرے منہ کے اوپر قیامت کے دن نہ مار دی جائیں. تو لہٰذا عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کی قبولیت کی فکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ اس کو پیدا کرنی چاہیے اور اب تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. تو عبادت جو قابل قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثمر ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں کتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں تو وہ چاہیں کہ سارا سال ہی رمضان کا ان کو بنا دیا جائے. تو لہٰذا ہمیں اس کیفیات کو ڈیولپ کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب ہم سے چھوٹ رہا ہو تو اس حدیث کو ذہن میں رکھا جائے کہ رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے, اگر ایمان والے جان لیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے مالک پورا سال ہی رمضان کا مہینہ بنا دے. بہت شکریہ حضرت صاحب, بڑی پیاری گفتگو آپ کر رہے تھے اور دل ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کی جو سحر انگیز گفتگو جاری رہے, لیکن بیچ میں ڈسٹربنگ کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ ورنہ پورا کے پورا پروگرام اسی حوالے سے چلے جائے گا. بہرحال انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. حافظ محمد فریض صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ان سے میں درخواست کروں گا کون سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے؟ لم یاتی نظیروں کا فی نظر, لم یاتی نظیروں کا فی نظر, میں مثل تولا شد پیدا جانا, مثل تولا شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شگے دوسرا جانا. البحر علا والموجود طغى, من بکس طوفان ہو شربا, من بکس طوفان ہو شربا. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ, موری
نैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना أنا في عطش وسخاك گیسوئے پاکے ابر کرم اے گیسوئے پاکے ابر کرم برسل ہارے رم جم رم جم برسل ہارے رم جم رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احیبا ناطق تھا ارشاد احیبا ناطق تھا ناچار اس راگ پڑا جانا ناچار اس راگ پڑا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ محمد فریض صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین یہاں جائیں گے ہم بریک کی طرف. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. نہ کہیں سے دور